اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ غفران مآب کے لیے جو کہا ہے ابھی مولانا نے، اس کے جواب میں آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہا ہوں جو غفران مآب کو نہیں جانتے۔ شیعہ جو تھے وہ نکاح، طلاق، کفن، دفن سب سنی طریقے سے کرتے تھے۔ پیری، مریدی، عرس، قوالی، صوفیانہ طرز و زندگی، نظر و نیاز شیعوں نے سنیوں والی 11ویں شریف اور ہر چیز اختیار کر لی تھی اور اپنے مذہب سے بے خبر ہو گئے تھے۔ بر صغیر کی شیعوں کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اچھا، صرف تعزیہ داری اور جو ہے وہ بھی اصلاح طلب تھی، اور جو ہے دینی تبلیغ جو تھی وہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اور مذہب سے ناواقف ہو گئے تھے شیعہ۔ نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے مسجدوں میں، اور نہ جمعے کی نماز تو تھی ہی نہیں۔ تو اب اس میں جو لوگ بحث کر رہے ہیں ان کو اور ان بچوں کو جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو بتاؤں کہ 27 رجب جو ہے پہلی نماز جمعہ 1200 ہجری میں غفران مآب نے ایجاد کی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ انہوں نے بڑی جرت سے یہ کام کیا اور مذہب میں گویا یہ پہلی ابتدا تھی، یعنی 27 رجب جمعہ کی نماز کو قائم کیا، جو ایران عراق میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وجوہات پر استدلال ہوا اور اس طرح سے انہوں نے ایران اور عراق میں بھی یہ رسم جو ہے اس کمی کو پورا کیا۔ اچھا، نماز کے بعد جو خطبے ہوتے ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ ان میں مجمع بڑھتا رہتا۔ اب ایک دن بڑے مزے کا بچوں کے لیے قصہ ہے کہ سرفراز الدولہ جو وزیر اعظم تھے، وہ آصف الدولہ جو بادشاہ تھے ان کو لے کر ایک دن مجلس میں آ گئے غفران مآب کی، اور غفران مآب کو کہا کہ بھائی بھنگ کا ذکر نہیں کیجیے گا، نہ مونچھوں کا ذکر کیجیے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے غفران مآب نے سب سے پہلے بھنگ کا ذکر کیا اور مونچھوں پہ جو ہے وہ تبصرہ کیا، اور نواب کو جو تھا وہ جو سرفراز الدولہ کا ایک رنگ آئے ایک جائے، دل ان کا جو ہے وہ بلیوں اچھلے اور پنکھے کی طرح ان کا جو ہے حالت خراب ہو جائے، چکر آنے لگے ان کو، تو دم گھٹنے لگا ان کا۔ تو ابھی جو ختم بھی نہیں ہوا تھا غفران مآب کا خطبہ، تو آصف الدولہ نے کہا کہ جاؤ بابا جان کی قسم، آج کے بعد سے ہم بھنگ کو منہ بھی نہ لگائیں گے، اور نائی کو بلوا کے مونچھیں ترشوائیں۔ یہ ہوتا ہے اثر مجلسوں میں جو آج نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بچے، آئندہ کے دور کے بچے، یہ 22 یہ ویڈیو کی شکل میں جب میں بنا رہا ہوں، یہ آگے بھیجیں گے اور بتائیں گے ایک دوسرے کو کہ غفران مآب کو انٹرنیٹ پہ پڑھیں۔ آج آپ جس شیعت کو لے کے چل رہے ہیں، یہ پورے بر صغیر، بنگلہ دیش، ہندوستان میں صرف اور صرف غفران مآب کی مرہون منت ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی مولوی بکواس کر رہے ہیں غفران مآب کے لیے کہ انہوں نے نور اللہ شوستری کو قتل کرایا، تو یہ 200 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ یعنی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ اور غفران مآب میں 200 سال کا فرق ہے، یعنی 190 سال کا۔ وہ 210 ہجری میں تھے اور یہ 1200 ہجری میں۔ تو یہ جاہل علماؤں کو، جاہل مولاناؤں کو، ان کو یہ قابل گردن زدنی ہیں، جاہل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہوگی سند۔ اور میں نے یہ جو پوری تحقیق کی ہے، یہ میں نے فیروز شاہی ایک کتاب ہے، اس کے حوالے ہیں تاریخ لکھنؤ مولانا باقر شمس کی، اور کمپانی صاحب کی مظہر کبریہ، جس کا نمبر 200 صفحہ نمبر 227، فضل اللہ کمپانی۔ تو ان کی کتابوں سے میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری تحریریں بتائی ہیں۔